بہت دعائیں کرنی ہے، وقت کو ضائع نہیں کرنا، اللہ کی بارگاہ میں بہت گڑ گڑائیے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ، اگر میں لیلۃ القدر پاؤں تو میں کیا دعا کروں؟ تو حضور علیہ السلام نے دعا سکھائی تھی ام المومنین کو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تجھے معاف کرنا بہت پسند ہے، سو تو مجھے معاف فرما دے۔ یہ دعا کرتے رہنا چاہیے، حضور علیہ السلام نے ام المومنین کو سکھایا۔ اور روح البیان شریف میں شب قدر کے لیے بہت پیاری بات آئی ہے۔ شب قدر کو شب قدر اس لیے بھی کہتے ہیں کہ قدر کا ایک معنی ہوتا ہے تنگی، تنگی کسی چیز کا تنگ ہو جانا، شارٹ ہو جانا، کم ہو جانا، تو اس کو تنگی کی رات، لیلۃ القدر تنگی کی رات کیوں کہتے ہیں؟ تو تنگی کی رات کہنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس رات میں آسمان سے اتنے فرشتے زمین پر آتے ہیں کہ فرشتوں کی تعداد کے سامنے زمین تنگ پڑ جاتی ہے، اس لیے اس کو تنگی کی رات۔ اور یہ فرشتے اتنے کیوں آتے ہیں؟ حتیٰ کہ جبریل علیہ السلام خود بھی آتے ہیں شب قدر، حضرت جبریل خود بھی آتے ہیں، اور جبریل اور فرشتے عبادت کرنے والوں سے مصافحہ کرتے ہیں، ان کو دعا دیتے ہیں۔ کون سی عبادت؟ ایک سوال ہوتا ہے، کون سی عبادت؟ آپ صلاۃ التسبیح پڑھتے ہیں، اچھا ہے، پڑھتے ہی رہیے، اچھی بات۔ صلاۃ الحاجات پڑھتے ہیں، صلاۃ التوبہ پڑھتے ہیں، تسبیح تحلیل سب کرتے ہیں، لیکن مجھے بہت پسند آئی علامہ اسماعیل حقی کی بات۔ وہ لکھتے ہیں، جس کا مفہوم میں پیش کر رہا ہوں، کہ فرشتے سال بھر دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں زمین پہ جانے دے، اور ہمیں زمین پہ جا کر ان بندوں کی زیارت کرنے دے اور ملاقات کرنے دے جو ہم سے بہتر عبادت کر رہے ہیں، ہماری عبادت سے اچھی عبادت جو کر رہے ہیں، ہم ان کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، ہمیں ان کی زیارت کرا دے، ہمیں ان سے ملنا نصیب کر۔ اب آپ سوچئے کہ اگر جبریل علیہ السلام یہ کہہ رہے کہ مجھ سے اچھی جو عبادت کر رہا ہے مجھے اس کی زیارت کے لیے زمین پہ جانا ہے، تو اگر اس عبادت سے مراد آپ رکوع اور سجود لیتے ہیں تو بتاؤ کہ آپ جبریل سے اچھا رکوع کرتے ہیں، آپ فرشتوں سے اچھا سجدہ کرتے ہیں۔ بہت سے اقوال ہیں، لیکن جو مجھے زیادہ قول پسند آیا، دل کو چھونے والا، وہ پیش کر رہا ہوں۔ تو اسماعیل حقی فرما رہے ہیں، وہ لکھ رہے ہیں کہ بھئی جب فرشتے یہ کہہ رہے ہیں سال بھر کی، اللہ اور سال بھر کہہ رہے ہیں ہم سے اچھی جو عبادت کرے، ہم سے بہتر جو عبادت میں مصروف ہے، ہمیں ان کے پاس جانے دیں، ہم ان کی زیارت کرنا، تو اللہ ان کو سال میں ایک بار موقع دیتا ہے کہ جاؤ شب قدر میں ان کی زیارت کر لو جو تم سے اچھی عبادت کریں۔ تو ان سے اچھی عبادت کیا ہے؟ ان سے بہتر عبادت کیا ہے؟ یہ رکوع سجود ہم ان سے اچھا تو نہیں کر سکتے، اپنا رکوع ہی کیا ہے بھائی، اپنے سجدے ہی کیا ہے؟ تو فرمایا یہ کیا چیز ہے جو فرشتوں سے بہتر عبادت ہے؟ تو کہا فرشتہ کھانے پینے سے پاک ہے نا، لیکن انسان کھانے کا حاجت مند ہے، تو جو انسان اپنا کھانا دوسرے کو کھلا دے، خود بھوکا رہے اور دوسرے کو کھلا دے، اپنی ضرورت کی چیز دوسرے کو دے دے، جس چیز کی مجھے زیادہ ضرورت ہے اس کو وہ دوسرے کو نثار کر دوں، کسی بیمار کے سرانے جا کے بیٹھ جائے، اس کو تسلی دے، کسی کا دل خوش کر دے، کسی کے دل میں خوشی دوڑا دے، تو بھائیو یہ وہ عبادتیں، یعنی جس کو کہنے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ عبادت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرنو بیان، یعنی کسی کے دکھ سکھ میں کام آنا، خدمت خلق کرنا، مخلوق کے کام آنا، مخلوق کی خدمت کرنا، مخلوق کا دل خوش کرنا، مخلوق کی دل جوئی کرنا، یہ وہ عبادت ہے جو فرشتوں کے بس میں نہیں۔ خود بھوکا رہ کر اوروں کو کھلانا یہ فرشتوں کا کام تو نہیں ہے نا، یہ آپ کریں گے۔ تو فرشتے کہتے ہیں ہم ان کی زیارت کے لیے جانا چاہتے ہیں جو ہم نہیں کر سکتے اور وہ کرتے ہیں۔ کسی بیمار کو دوا دلا دینا، کسی کی بیٹی کی شادی کرا دینا، یہ بغیر کام یہ وہ ہے، اور فرشتے ان کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ ایک قول یہ ہے،
ان کی زیارت کے لیے. کتنے خوش نصیب ہے خدمت خلق کرنے والے، مخلوق کی خدمت کرنے والے، کہ فرشتے شب قدر میں ان کی زیارت کے لیے آتے. اس لیے کوشش کیجئے، نوافل بھی پڑھیے، وہ بھی اچھی چیز ہے، عبادتیں بھی کریے، دعائیں بھی کیجئے، لیکن کسی کے کام بھی آ جائے. بہت بڑی بات کہی تھی. ایک شخص حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا کہ حضور میں بہت مقروض ہوں، ستایا ہوں، پریشان ہوں، آپ چلیے نا اور میری مدد کر دیجئے. ان دنوں حضرت ابن عباس اعتکاف میں تھے، مسجد نبوی میں اعتکاف میں تھے. آپ نے جوتے اٹھائے اور مسجد کے باہر جانے لگے تو کسی نے کہا حضرت آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، آپ مسجد کے باہر جا رہے ہیں. پر میں اعتکاف میں کبھی اور کر لوں گا، لیکن میں نے آقا علیہ السلام سے سنا ہے کہ کسی مصیبت زدہ کی مصیبت کو دور کرنے کے لیے جو صرف چلتا ہے ایک قدم، اللہ اسے مسجد نبوی میں اعتکاف کرنے سے زیادہ ثواب عطا فرما. یہ مقروض ہے، میں اس کی آج ہمارے شہر سے یہ جو بار بار خودکشی کی خبریں سننے میں آ رہی، کیوں خودکشی ہوتی؟ کسی کا قرضہ باقی ہے، دے نہیں پا رہا ہے، کسی کی بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے، ہو نہیں پا رہا ہے، کسی کے بچوں کی عید کی تیاری نہیں ہوئی ہے، اس پہ کسی کی توجہ نہیں ہے. آدمی جب ٹینشن میں آتا ہے تو خودکشی کا سوچتا ہے. موت کسی کو پیاری نہیں ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ تقریر کرتے ہیں، خودکشی بند کرو، خودکشی بند کرو. اخبار میں تحریر آ رہی ہے، روزانہ یوٹیوب پہ بیانات. ارے لوگوں، صرف درد بھرے بیانات دینے سے تھوڑی خودکشی ختم ہوگی شہر سے. لوگوں کے مسائل حل کرو، میدان عمل میں آؤ. دیکھو تو صحیح، جن کا قرضہ باقی ہے 4-6 مسلمان مل کر اپنی زکوٰۃ اس کو دے دو، قرض ادا ہو جائے گا اس کو. میں بے شمار ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو زہر پیتے ہیں قرض کی وجہ سے. محلے کے 4-6 لوگ مل کر کے اپنی پوری زکوٰۃ اس کو دے کر کے قرض ادا کیوں نہیں کر؟ قرآن نے کہا ہے نا کہ گردن چھڑانے کے لیے، قرض ختم کرنے کے لیے زکوٰۃ دو. کیوں نہیں دیتے زکوٰۃ؟ 50-50 100 500 روپے بانٹتے ہو، 4-6 سیٹ مل کر کے نکالو، ایک ایک کی گردن چھڑاؤ قرضے سے اور اس کو پابند کرو. اس سال ہم تیرے ساتھ یہ کر رہے ہیں، آئندہ سال تو نے بھی زکوٰۃ دینے کے قابل بننا ہے، ورنہ ہم تجھے بھگا دیں گے. مسلمانوں سے غربت دور ہو جائے. اس کی بچی کی شادی نہیں ہو رہی، 4-6 لوگ مل کر کے زکوٰۃ کی رقم سے اس کی شادی کراؤ. شہر سے خودکشی کا خاتمہ صرف یوٹیوب کے بیانات سے ختم نہیں ہونے. درد بھری تحریروں سے، درد بھری تقریروں سے خودکشی کا حل نہیں ہے. ممبر و محراب سے صرف گفتگو کر کے جب تک میدان عمل میں نہیں آؤ، لوگوں کے مسائل سنو، لوگوں کے مسائل حل کرو، جب تک میدان عمل میں نہیں آؤ گے اس کا خاتمہ نہیں ہوگا. روزانہ دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں. یعنی رمضان شریف جس کو ملا، رمضان شریف پانے کے بعد اس نے کوششیں کاوشیں کر کے اپنے لیے مغفرت کا سامان نہ کیا، وہ اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جائے گا. بتائیں کیا ہماری مغفرت ہو گئی؟